हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। शहबाज शरीफ ही 5 साल वजीर आजम रहेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू, बोले निजाम गुज़श्ता 80 बरस से तबाहाल है। मेरा बयान चार्जशीट नहीं, निजाम की खामियों की निशानदेही है। मौजूदा निजाम में भी एफपीआर की आमदन में नुमाया इजाफा हुआ। भारत के खिलाफ मार्का हक में शानदार कामयाबी हासिल की। सिफारती महाज पर कामयाबियां हासिल हुई। मुतादिद इस्लाहात नाफिज की गईं। कुछ अनासिर मेरे और वजीर आज़म के ताल्लुकात खराब कराना चाहते हैं। ताल्लुकात खराब करने की ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी। वजारतों की कारकर्दगी जांचने के लिए वजीर आज़म तमाम वजारतों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराएं। मेरी हाजिरी 70% है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का 27 सितंबर को इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान। पेशावर में जलसे से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा, पीटीआई रहनुमाओं के केस मेरिट पर सुने जाएं। मेरिट पर केस न सुने गए तो 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। बानी पीटीआई और मुशर्रफ बीबी को फैमिली और जाती मुआलिज से मिलने दिया जाए। शेख वकास अकरम का एक्ट पर पैगाम। लिखा, वजीर आला सुहेल आफरीदी ने 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। वजीर आला के खिताब के दौरान कारकुनों ने डी चौक के नारे लगाए। चीफ मिनिस्टर ने जवाब में कहा, लॉन्ग मार्च का रुख अडियाला की तरफ ही होगा। ईरान और ओमान के दरमियान आबना हुर्मुज में जहाज रानी के नए रास्ते पर इत्तफाक हो गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई ने कहा, मुसव्वदा हतमी मराहिल में है, जल्द मुआहदे का ऐलान किया जाएगा। दोनों मुल्कों में आबना हुर्मुज में तिजारती जहाजरानी को महफूज बनाने से मुतालिक मुज़ाकरात 2 माह से जारी हैं। तयशुदा बहरी रास्ते पर इत्तफाक हो चुका। किसी तीसरे फरीक ने रुकावट न डाली तो मुश्तरका बयान जल्द जारी किया जा सकता है। जब तक ईरान के खिलाफ जारहाना इक़दाम जारी रहेंगे, आबना हुर्मुज की बहाली मुमकिन नहीं। फिलहाल वजीर खारजा अब्बास अरागची या पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ के पाकिस्तान या कतर के दौरे का कोई मंसूबा नहीं। पाकिस्तान और कतर के साथ कशीदगी कम करने की कोशिशों पर मुसलसल राब्ते में हैं। ईरान से मुआहदा जल्द हो जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का फिर दावा। कहा, बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है। ईरान वादे से पीछे हटा तो उसे सख्त नताइज भुगतना होंगे। उम्मीद है नौबत वहां तक नहीं पहुंचेगी। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ईरान को सख्त फौजी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हमने दूसरी जंग अजीम के बाद की सबसे बड़ी फौजी कार्रवाई की तैयारी कर ली थी। ईरान ने खुद राबिता किया और मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। वजीर आजम की ईरानी वज़ीर सनत और वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अपने बेहतरीन हमसाया बरादर मुल्क ईरान से ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। खित्ते में पायदार क़याम अमन, 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारत के फरोग के लिए ईरानी सदर से अच्छी गुफ्तगू हुई। वजीर आजम का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा हुसैनी खामनाई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज शाम सऊदी अरब जाएंगे। वजीर आजम सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। 2 तरफा ताल्लुकात खित्ते की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से जिसमें रद्दोबदल किया गया, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पेट्रोल 4 रुपए 45 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपए 1 पैसा फी लीटर हो गई है। फलस्तीन की आज़ादी के लिए मुस्लिम मुल्कों को मिलकर काम करना होगा। मकबूजा बैतुल मक़दिस में इसराइली इक़दामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का उर्दन में मकबूजा बैतुल मक़दिस से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, मुक़द्दस मकामात पर इसराइल के कब्जे के मज़मूम मकासद नाकाबिल कबूल हैं। गजा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई अबतर होती जा रही है। गजा के अवाम को खुराक और पानी की शदीद किल्लत का सामना है। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, अल-कुद्स मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए मुकद्दस है। ये अमन का शहर होना चाहिए, तनाज़ात का मैदान नहीं। आलमी बरादरी इसराइली मजालिम रोकने के लिए मौसर इक़दाम करे। फलस्तीनी इलाकों में इसराइल के तमाम यकतरफा इक़दाम नाकाबिल कबूल हैं।
پاکستان اور امریکہ کا انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ، داعش، القاعدہ، ٹی ٹی پی، بی ایل اے سمیت دیگر دہشت گرد تنظیموں کے خطرات سے نمٹنے پر اتفاق۔ پاک امریکہ انسداد دہشت گردی مذاکرات کا چوتھا دور واشنگٹن میں ہوا۔ دہشت گردی کے خلاف دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مذاکرات میں سرحدی سلامتی مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ دہشت گردوں کی سہولت کار نیٹ ورکس توڑنے کے اقدامات پر بھی اتفاق۔ کشمیر الیکشن کے بعد حکمران اتحاد میں نئی دراز، صدر نے ججز تقرری کی سمری تاحال منظور نہیں کی۔ وفاقی حکومت کا آئین کے مطابق آگے بڑھنے کا فیصلہ۔ حکومتی ذرائع کے مطابق آئین کے تحت ججز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے پر مشاورت جاری۔ صدر سمری پر 15 دن میں اعتراض لگا کر واپس بھیج سکتے ہیں۔ اعتراض پر وزیر اعظم نئی سمری صدر کو بھجوائیں گے۔ صدر نے پھر بھی 10 دن میں دستخط نہ کیے تو سمری از خود منظور تصور کی جائے گی۔ وفاقی حکومت خود ججز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں حکومت کے 3 بڑوں کی بیٹھک۔ ججز تقرری سے متعلق سفارشات پر نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے کی صورتحال پر گفتگو۔ اجلاس کی صدارت وزیر دفاع خواجہ آصف نے کی۔ اعظم نذیر تارڑ اور طارق فضل چودھری کی شرکت۔ ججز تعیناتی اسمبلی کی منظوری نہ دینے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ صدر کو سیکریٹری کے ذریعے ججز تعیناتی اسمبلی منظور کی ہدایت دی جائے۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی۔ فواد چودھری کہتے ہیں جیل رولز کے تحت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے ملنا ہمارا حق ہے۔ اختیارات کی مقامی سطح پر منتقلی کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ملک میں اتفاق رائے پیدا کرنا ہے تو سب سے بڑا لیڈر جیل میں ہے۔ تحریک انصاف واحد وفاقی جماعت ہے جس کو پورے ملک سے ووٹ ملتا ہے۔ عوام پاکستان پارٹی کے سیکرٹری جنرل مفتاح اسماعیل نے بھی محسن نقوی کے بیان کی تائید کر دی۔ کہا پیپلز پارٹی اگر نہیں مانتی تو کراچی کو وفاق کے ماتحت چلانے کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف نے اپنے صوبوں سے لوکل گورنمنٹ نظام کو ختم کیا۔ ان جماعتوں سے خیر کی امید نہیں۔ مصطفیٰ کمال نے آن مائی ریڈار میں گفتگو کرتے ہوئے کہا موجودہ نظام کی وجہ سے لوگ ریاست سے بددل ہو رہے ہیں۔ مسئلہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کا ہے۔ پاکستان کی آبادی 26 کروڑ سے زائد ہو گئی، صوبے آج بھی 4 ہیں۔ ملک میں انتظامی یونٹس ہونے چاہیے تاکہ اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہوں۔ پاکستان اور ایران آزاد تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر متفق۔ مشترکہ تجارتی کمیٹی نے متفقہ نکات پر دستخط کر دیے۔ 3 روزہ مذاکرات میں تجارت، سرمایہ کاری، اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر تجارت جام کمال کہتے ہیں پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت کے فروغ کے وسیع مواقع ہیں۔ تجارت میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ زرعی مصنوعات کی تجارت کو فروغ دیا جائے گا۔ سرحدی تجارت اور لاجسٹکس میں رکاوٹیں دور کی جائیں گی۔ سرحدی تجارت کو مزید آسان اور مؤثر بنایا جائے گا۔ پاکستان اور امریکہ کا باہمی تجارت بڑھانے پر اتفاق، تجارتی حجم نئی بلندیوں تک پہنچانے کا عزم۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی تجارتی نمائندے سے ورچوئل ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا تجارت کے شعبے میں مضبوط شراکت داری سے برآمدات کو فروغ ملے گا۔ تجارتی شراکت داری دونوں ممالک کے لیے مزید مواقع پیدا کرے گی۔ امریکی نمائندے جیمیسن گریر کا کہنا ہے مذاکرات کے دوران پاکستان کے مسلسل تعاون کو سراہتے ہیں۔ پاکستان میں لیبر اور ریگولیٹری اصلاحات میں پیش رفت قابل ستائش ہے۔ تکنیکی سطح پر بات چیت کے ذریعے باقی مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات، آئی پی پیز اور بجلی کی قیمتوں نے عوام کا جینا مشکل کر دیا۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے 27 سے زائد اشیاء مہنگی ہوئی۔ موٹر سائیکل سواروں سے 125 روپے فی لیٹر ٹیکس کے نام پر وصول کیے جا رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منیم ظفر کہتے ہیں پیٹرولیم لیوی کے خاتمے اور قیمتوں میں کمی کے لیے 7 اگست کو ملک گیر یوم احتجاج ہوگا۔ احتجاجی ریلیاں شہر بھر میں گشت کر کے مزار قائد تک پہنچیں گی اور اختتام شارع فیصل پر ہوگا۔
اسلام آباد میں ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے 2 نئے انڈر پاس بنیں گے۔ کشمیر چوک اور فیصل مسجد انڈر پاس پر اگلے ماہ کام شروع ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی CDA اجلاس میں گفتگو۔ اسلام آباد میں 1122 کا باقاعدہ سیٹ اپ نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کیا۔ کیپٹل ایمرجنسی سروسز کو فوری فعال ادارہ بنانے کی ہدایت۔ کہا ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ ادارے کی مالی مضبوطی بھی یکساں اہمیت کی حامل ہے۔ ریونیو بڑھانے کے لیے قابل عمل منصوبوں پر جلد پیش رفت یقینی بنائی جائے۔ سندھ کے سرکاری اور نجی اسکولوں میں ہفتے کے روز تعطیل کا فیصلہ۔ اسکولوں کے تدریسی اوقات میں 1 گھنٹہ اضافہ کیا جائے گا۔ فیصلہ سندھ حکومت کے کفایت شعاری اقدامات پر عمل درآمد کے پیش نظر کیا گیا۔ ملک میں نئے صوبے بننے چاہیے نہیں، ARY نیوز کی پولنگ کیمپین میں ووٹنگ کا سلسلہ جاری۔ ٹی وی پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر 97% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دے دیا، 3% نے مخالفت کی۔ فیس بک پر 97% لوگ نئے صوبے کے حامی، 3% نے مخالفت کی۔ یوٹیوب پر 75% لوگ نئے صوبوں کے حامی، 23% نے اس تجویز کو رد کر دیا۔ واٹس ایپ پر 70% لوگوں نے نئے صوبوں کے قیام کو ناگزیر قرار دیا، 23% نے مخالفت کی، 6% نے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ انسٹاگرام پر 81% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا، 18% نے مخالفت کی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر 77% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا، 20% نے نئے صوبوں کی مخالفت کی۔ پولنگ کا عمل اب بھی جاری۔ آپ ان پلیٹ فارمز پر جا کر ووٹ کر سکتے ہیں یا ٹی وی پر دیے گئے نمبر پر اپنی رائے دیں۔ لندن میں یوم استحصال کشمیر پر بھارتی سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ کشمیری اور پاکستانی پرچم اٹھائے مظاہرین کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مظاہرین کا کہنا تھا بھارتی ظلم کے خلاف اور آزادی تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ بھارتی سفارت خانہ پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ تہران میں یوم استحصال کشمیر پر پاکستانی سفارت خانے میں تقریب۔ پاکستان کے سفیر عمران احمد صدیقی نے کہا کشمیری عوام 7 دہائیوں سے حق کے خود ارادیت کے منتظر ہیں۔ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ تقریب میں حریت رہنما، ایرانی اسکالر سمیت پاکستانی کمیونٹی اور جامعات کے نمائندوں نے شرکت کی۔